تبوک کے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ نے بہت اس دفعہ تو منافقین کا بہت تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی شناخت۔ دیکھیں ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ مضمون میں تکرار ہے بہت، اللہ کب سے منافقین ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا تو جس قدر منافقین سے صحابہ اور نبی پریشان تھے، تو ان حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ان حالات کے لحاظ سے عین مناسب ہے، یہ عین بلاغت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اور منافقین یہ آیتیں سن کے کتنا پریشان ہوتے ہوں گے کہ ان کی کیسی پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بھی بڑے بڑے اسباق ہیں، بار بار ان آیتوں کا تکرار ہو رہا ہے۔ آج بھی ہمارے صفوں میں منافقین موجود ہیں اور ان کی حالات کے مشکل وقتوں میں پیچھے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں جہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا نا، تو جب بھی مجاہدین یہ آیتیں پڑھیں گے تو ان کو کتنا حوصلہ ملے گا۔ ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، گدوں پہ بیٹھ کے ان آیتوں کو سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار منافقین کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، جہاد میں ہوتے ہیں، پھر خدا کی قسم ان آیتوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا ان پر یہ آیتیں ایسے بجلی بن کے گرتی ہیں۔ آج بھی فوجیوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جنگوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں دیتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، جھوٹے بہانے تراشتے ہیں، تو جب وہ آیتیں پڑھیں گے نا ان کو پتہ لگے گا کہ قرآن نے کیسے ہماری پول پٹیاں کھولی ہیں۔ تو چونکہ جہاد قیامت تک رہے گا، اللہ نے جتنی بھی موٹیویشن سے متعلق آیتیں تھیں، اور جو بہانہ باز قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، مصیبتوں میں قوم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حالات کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا۔ تو یہ آیتیں آج کے منافقین پر بھی بجلی بن کے گرتی ہیں، یہ آیتیں، تو اس لیے اللہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حالات بہرحال قیامت تک پیش آتے رہیں گے۔ مسلمانوں میں لڑائی بھی رہے گی، اس میں منافقین بھی رہیں گے، تو میدان جنگ میں ان آیتوں سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، اور جو پیچھے بھاگنے والے ہیں ان کے بارے میں احساس ہوتا ہے ذلت کا، کہ کیسے برے لوگ ہیں جو جنگ کے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، جن کو پیچھے رکھا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے منافق تو اپنی مرضی سے پیچھے رہے، تو اصل میں یہ بھی ایک قسم کا عتاب ہے، غصے کا اظہار ہے کہ اصل میں تم پیچھے رہے نہیں ہو، قدرت نے، اللہ نے تمہیں جنگ میں جانے کی توفیق ہی نہیں دی، تم اتنے برے تھے کہ تم سے یہ نیکی کی توفیق سلب کر کے گویا اللہ کی طرف سے تمہیں پیچھے رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کبھی کوئی نیکی کے کام میں جا رہے ہوں اور کوئی بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہوں، غریبوں کو کہیں کھانا کھلانا ہے، تو کچھ سیٹھ ایسے ہیں جو بڑے کنجوس ہیں اور بری عادتوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو ایسے موقع پہ سخاوت کا موقع ہی نہ ملے، توفیق ہی نہ ملے، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی اللہ چاہتا تھا کہ تو یہ نیکی نہ کر، اس لیے تو نے یہ خود نہیں کی، بلکہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تجھے توفیق ہی نہیں ملی ہے۔ یعنی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے، نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی تو ایک اللہ کا فضل ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ ہم محاورے میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار اصل میں تو یہ نہیں ہے کہ تو نے نیکی نہیں کی، بلکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تو کوئی اچھا کام کرے، اللہ کو گویا تجھ سے اتنی نفرت ہے۔ تو اسی طرح یہی اصطلاح اور یہی محاورہ استعمال کیا گیا منافقین کے لیے، گویا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ یہ پیچھے رہے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو پیچھے رکھا گیا ہے، اور مخلص لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دی گئی ہے تاکہ ان کا مخلص ہونا ثابت ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ منافقین پراپر اپنے ارادے سے، خود سے، اپنے اختیار سے پیچھے رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان پہ زبردستی تھی کہ تم پیچھے ہی رہو گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، وہ لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا وہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، بِمَقْعَدِهِمْ، اپنے بیٹھنے پر اترا رہے ہیں، بھائی اتنی مشکل جنگ تھی اور اتنی مشکل حالات تھے، شکر ہے ہم نہیں گئے، خلاف رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے مخالفت میں، یعنی نبی تو جانے پہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ نبی کے برخلاف پیچھے بیٹھنے پہ خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جان نبی کی قیمتی ہے، اور سب سے زیادہ آرام کا خیال تو نبی کا ہونا چاہیے۔ نبی جب اپنے آرام کا خیال نہیں کر رہے، وہ اس شدید گرمی میں نکل رہے ہیں اور شہادت کے متلاشی ہیں، تو نبی کو چھوڑ کے پیچھے رہ جانا، یعنی ایک عام پیچھے رہ جانا ہوتا ہے، ایک پیغمبر کے برخلاف پیچھے رہ جانا ہوتا ہے، تو بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم پہ پھر خوش بھی ہونا۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ نبی کے برخلاف پیچھے بیٹھنے پر یہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اور ناپسند کر رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں، حالانکہ مسلمان کے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ وقالوا، اور کیا کہہ رہے ہیں، لا تنفروا فی الحر، یعنی خود بھی پیچھے نہیں جا رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، کیونکہ شدید گرمی میں تبوک ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں اتنی شدید گرمی میں مت نکلو، یعنی دوسرے مسلمانوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور منافقین کو تو کر ہی رہے ہیں خراب۔
آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جتنی تبوک کی گرمی ہے. فَإِرَّجْ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے. یہ کاش انسانوں والا کاش نہیں ہے، ایک محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کی سمجھ رکھتے تو ایسا نہ کرتے. باقی اللہ کو تھوڑی کوئی کاش، اللہ تھوڑی کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا، تو اللہ تو جو چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ چونکہ میں نے بار بار تفسیر میں بتایا کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں اور ہمارے محاوروں میں کلام کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں. یہ بھی ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ تو نے کام ایسا کیا ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو رویا زیادہ کر، ہنسا کم کر، یعنی ایسی تباہی تو نے خرید لی ہے. تو وہی اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے. جزاء بما كانوا يكسبون، ایسا کیوں کرے بھائی، روئے زیادہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اعمال انہوں نے کیے اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو رونا زیادہ چاہیے، کیونکہ آگے جو ان کو سزا ملنے والی ہے نا اس کو دیکھیں گے تو ان کی چہروں سے ہنسی اور خوشی نکل جائے گی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی اللہ آپ کو جب ان میں سے کسی جماعت کی طرف لوٹائے، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جن سے اب آپ کی شاید ملاقات نہ ہو، کچھ مر چکے ہوں گے منافقین، کچھ مدینہ سے بھاگ چکے ہوں گے. تو جب بھی ان میں سے کسی جماعت کی طرف اللہ آپ کو لوٹائیں اور ان منافقین سے آپ کی بالمشافہ ملاقات ہو، اور پھر ذلت مٹانے کے لیے یہ کیا کریں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ سے آئندہ نکلنے کے لیے اجازت مانگیں تاکہ جو تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے نا اس کی ذلت ختم ہو، اور آئندہ جہاد میں آپ سے جب یہ اجازت مانگیں تو فقل، تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہرگز تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں اب جہاد کے لیے محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ تم ہو منافق، مشکل غزوہ میں تم شریک نہیں تھے، اب کوئی آسان غزوہ ہوگی اس میں تم جاؤ گے، تمہیں یقین ہوگا فتح بھی ہونی ہے، مال غنیمت بھی ملنا ہے، تو اب تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوگا، تم جہاد میں جب جاؤ گے نا تو تمہیں پتہ ہے مال غنیمت بھی ملنا ہے، فتح بھی ہوگی، مجاہدہ ہے نہیں اس میں زیادہ، تو اس سے تم اس کو کیش کراؤ گے اور تم یہ بولو گے کہ دیکھو ہم تو تبوک میں کسی وجہ سے نہیں گئے تھے اور حقیقت میں تو ہم بھی مجاہد ہیں. تو اس سے تمہاری جو راز فاش ہوا ہے نا اس پہ دوبارہ پردہ پڑ جائے گا، لوگوں کے سامنے تمہارا منافق ہونا واضح نہیں ہوگا. لہذا کیونکہ اب آئندہ اتنی مشکل غزوہ نہیں آنے والی، لہذا اب آئندہ تم جاؤ گے ہی نہیں. اور اس کی آگے وجہ کیا ہے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے نا، فقعدوا مع الخالفین، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آئندہ بھی پیچھے ہی بیٹھا کرو، اب تمہیں آپ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بڑا مشکل کام ہو، سب مشترک مل کے کر رہے ہوں اور آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہو بھائی تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آ، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، سارے مشکل کام میں وہ پیچھے رہے. آخر میں کوئی بہت آسان سا کام تھا، مثلا چولہا جلانے کا کام تھا، وہ کہہ رہے چلو میں یہ خدمت کر دیتا ہوں. تو امیر کیا کہتا ہے، بھائی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ میں تو چولہا جلا کے یہ ثابت کرے گا کہ میں بھی خدمت گزار ہوں، اس سے تیرا جو امیج خراب ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، تو اب تجھے چولہا جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہی کام منافقین کر رہے تھے. تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے کہ ان پر پابندی لگا دی کہ اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو خام خواہ میں آپ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوائیں گے، اب جو آپ کا راز دنیا کے سامنے فاش ہوا ہے، جو ذلت ہوئی ہے وہ دوبارہ عزت میں بدل جائے گی، اس لیے آئندہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم جو ہم سے آ کے اجازت لے رہے ہو نا، تو اے نبی ان کو کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی نہیں نکلو گے. ہمیں پتہ ہے تم جھوٹے منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، فیوچر میں تم نے کرنا وہی ہے جو تبوک کے موقع پہ کیا. تم صرف ذلت کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تم نکلو گے نہیں، یعنی ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں ویسے بتا رہے ہیں کہ تم نے نکلنا پھر بھی نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بول رہے ہو اپنے منہ سے. تو دونوں الگ الگ تفسیریں، دونوں آیت میں دونوں تفسیروں کا احتمال ہے. تو فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، اے نبی جب آپ ان کی طرف لوٹیں کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ دوبارہ نکلنے کی آپ سے اجازت مانگیں، قل، تو ان سے کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. یعنی یا تو یہ آرڈر ہے کہ تم اب نہیں نکلو گے، اجازت نہیں ہے، یا یہ خبر ہے کہ لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نکلو گے نہیں، تم جھوٹے منہ سے اجازت مانگ رہے ہو، عین وقت پہ تم نے پھر وہی ڈرامہ کرنا ہے اور وہی بہانے بنانے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا،
تم نے کبھی بھی ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہمارے ساتھ مل کے. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں, یا تمہیں اجازت ہی نہیں ہے اب دوبارہ ہمارے ساتھ جنگ میں نکلو. انکم رضیتم بالقعود, کیونکہ تم پہلی مرتبہ جب بیٹھنے پر راضی ہو گئے. فاقعدوا مع الخالفین, اب تمہیں یا تو یہ آرڈر ہے وہی کہ اب تم پیچھے ہی بیٹھے رہو گے, اجازت نہیں ہے, یا یہ خبر ہے کہ تم پیچھے ہی بیٹھے رہو. یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا. نظر آئیں گے جمعیت علماء اسلام کے, آپ کو وہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی نظر آئیں گے. ایک تعلیمی ادارہ ہے, اس کا ایک ہدف ہے کہ ہم نے تعلیم کا یہ والا سسٹم سوسائٹی میں لانا ہے, اور علماء کو ہم نے اس قابل کرنا ہے کہ وہ ملکی اداروں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں. وہ فوج میں بھی جائیں, وہ عدلیہ میں بھی جائیں. اچھا, یہاں بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی مولویوں کا کام نہیں ہے فوج میں بندے بھیجنا, یہ تو ادارے ہوتے ہیں. یقیناً علماء کو فوج میں انفینٹری میں بھیجنے کے لیے نہیں تیار کیا جا رہا. فوج میں ایک مذہبی طبقہ بھی ہے, مذہبی شعبہ بھی ہے. وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھت کے نیچے سے جو طلبہ فارغ ہوں وہ لوگ جائیں. یونیورسٹیوں میں اسلامک لیکچرار بھی ہوتے ہیں, اسلام پڑھانے والے پوری دنیا میں ہوتے ہیں. تو پوری دنیا میں جب باطل لوگ اپنے لوگوں کو مذہبی سیٹوں پہ اگر بھیج دیں گے تو ملک تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. جامعۃ الرشید چاہتا ہے کہ جتنے بھی مذہبی شعبے ہیں پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, اس میں ہماری چھت کے نیچے سے لوگ تربیت پا کے جائیں تاکہ کرپٹ لوگ آگے نہ جا سکیں. اور باقی فوج میں بھیجنے کے لیے یا ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے جامعہ نے مدرسہ نہیں بلکہ اس کے لیے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے, وہاں سے جامعہ بھیجے گا. اور اس طرز پہ صرف جامعۃ الرشید نہیں ہے, بنوریہ بھی کام کر رہا ہے اور بھی دیگر علماء کام کر رہے ہیں. تو اس میں بلا وجہ جامعۃ الرشید کو یہ کہنا کہ اکابر کے روش سے ہٹ گیا ہے, یہ بلا وجہ کی باتیں. آپ حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھیں, تحریرات پڑھیں, تو یہ انہی کا ویژن تھا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ویژن تھا. یہ سارے ہمارے اکابر ہی کا ویژن تھا جس کو جامعۃ الرشید لے کے چل رہا ہے. اور جامعہ کسی کے خلاف نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے جو بھی دین کے شعبے میں ہمارے دینی مدارس کام کر رہے ہیں سب ہمارے اکابر ہیں, سب ہمارے سراخ ہو گئے. یہ بہت پیارا صاف ستھرا سا پیغام ہے. اسے کوئی اگر توڑ موڑ کے پیش کرنا شروع کر دے, سرکاری لوگ ہیں, پٹھو ہیں, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. میں تو 36 سال سے ہوں, مجھے پتا ہے جامعۃ الرشید سرکار سے کچھ نہیں لیتا, اور ہاں پاکستان کو فوکس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان گیا نا تو میرے بھائی ہم سب کی واٹ لگے گی. اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم ملک کے سارے خلاف ہو جائیں گے, فوج کے خلاف ہو جائیں گے اور ملک بچ جائے گا. لیبیا, شام اور باقی ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو جہاں یہ تحریکیں چلی ہیں اور جو بیڑا غرق ہوا ہے پھر کوئی بچانے نہیں آیا, ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا. تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب پہلے سے ان حالات کو بھانپ گئے ہیں, لہذا انہوں نے پاکستان بچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اب ان کے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ان کو درباری بولے, کوئی سرکاری بولے, وہ بولتے ہیں بھائی میں نے قبر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے, بولنے دو. اور ان کے پاس میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک بالش زمین نہیں ہے اپنی ذاتی, ایک بالش پراپرٹی نہیں ہے, اور کچھ بھی جمع نہیں کرتے, اپنے لیے کچھ بھی ہے ہی نہیں, نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنایا انہوں نے. حتیٰ کہ مدرسے کی انتظامیہ تک میں بچوں کو نہیں رکھا ہے. یعنی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مدرسہ میرے بچوں کے حوالے نہیں ہوگا, میرٹ کی بیس پہ شورا منتخب کرے گی کہ میرے بعد کون یہاں پر اس کا نظام سنبھالے گا. تو کوئی بندہ اتنا فیئر ہونا, اور ہم 36 سال سے اس کو جانتے ہوں, میرے بھائی کسی کی مخالفت سے ہم متاثر نہیں ہوتے. ویژنری لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں, ساری دنیا ان کے خلاف ہی چلتی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں. حضرت مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ لوگ محققین کے خلاف ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ عوام کی باتوں میں نہیں آتے, وہ ریسرچ کر کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں. آپ جے یو آئی کے موقف کے ساتھ ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیں, یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں نا, ان کو تو کوئی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا. تنخواہ لے کے اگر لڑنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں, پھر تو ہمارے امامت بھی ضائع ہو جائے گی. مدرسوں میں جو صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم, ہدایہ, قدوری پڑھا رہے ہیں, علم دین پڑھا رہے ہیں, وہ سارے اساتذہ 99% تو سب تنخواہ لیتے ہیں. تو پھر تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی, یا ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا. طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب چھوڑ دیں گے, بولیں گے آپ تو تنخواہ لے کے بخاری پڑھا رہے ہو, ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کی زبان سے کچھ مبالغہ آ رہی ہو گئی ہے اس میں. باقی یہ جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے, اس میں کوشچن اینڈ آنسر پوچھیں, شخصیات کے بارے میں نہ پوچھیں. اچھا بھائی, جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانیں دے رہے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, وہ سب ہمارے محسن ہیں.
اور مجاہد ہیں وہ. اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا. اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کریں، لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہمارے JUI کے جو علماء ہیں ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. یہ جو فوج کے لوگ ہیں یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں. تو جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں بھائی. مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے، مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. کام دیکھا جائے گا. تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا تھا نا، لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے. اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا. جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا، تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے، تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں مان رہے تھے. تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ چوری ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھیں، مجاہدین کی تنخواہیں. اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. باقی مولانا فضل الرحمان کی بات کا کیا مطلب ہے یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیا بیان آ جائے سامنے کہ بھی میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب تھا، تو وہ وہی بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا. لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا. دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں، باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو. تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے، یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے، اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ، طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے. جیسے کہ بنوریا پہلے سے موجود ہے، بنوریا جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے، جو مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے. تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں گیا ہوں، میں نے امریکہ میں بنوریا کی برانچیں دیکھی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے ہیں وہ، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہا ہے، وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا. تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی ذاتی رائے یہ ہے، یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو، کہ نہیں بھائی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے ہم پہلے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے، جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آ جائے. تو ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اس پہ اطمینان ہے. تو ان کا ظرف بڑا ہے. یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نماز کے دوران جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع یا سجدے میں جائے تو کیا ہم اس کا اللہ اکبر پورا کرنے کے بعد رکوع یا سجدے میں جائیں یا امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے وقت چلے جائیں؟ احتیاط اسی میں ہے، روایات سے یہ مفہوم ثابت بھی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی راہ تک پہنچے تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں. اگرچہ فقہ حنفی میں دونوں طریقے ہیں. صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی راہ کر پہنچے گا تو پھر آپ، یعنی جب وہ رکوع میں جائے تو پھر آپ رکوع کی طرف جائیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جیسے امام رکوع میں جانے لگے آپ بھی ساتھ میں رکوع میں چلے جائیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا کبر فکبروا، اذا کا مطلب جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی سجدے میں جاتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے، جب آپ سجدے تک پہنچتے تو ہم پھر سجدے میں جاتے.
تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ساتھ ساتھ ہوگا، اور وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک آخر عمر میں آپ کا جسم تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تسبقونی برکوع ولا بسجود، رکوع سجدے میں مجھ سے پہل مت کرو. تو اس لیے صحابہ نے یہ کیا کہ جب نبی سجدے میں جاتے تو آپ جھکتے، یعنی صحابہ کرام جھکتے تاکہ پہل نہ ہو جائے. ورنہ امام حنیفہ کی رائے ہے کہ اصل مطلب یہی ہے کہ امام کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا ہے. اذا آتا ہے معیت کے لیے کہ جب امام یہ کرے حدیث میں آتا ہے تو تم بھی ساتھ ساتھ ہی کرو. لیکن صاحبین کی رائے یہی ہے، جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے انتظار کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اگر بالکل امام کے ساتھ جائیں گے نا تو اس بات کا آج کل بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ پہل کرتے ہیں. اور میں تو خود امام ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سجدے میں جانے سے پہلے پبلک سجدے میں پہنچ چکی ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں صاحبین اور جو جمہور کی رائے ہے اور ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، اسی رائے کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ امام سے پہل نہ کریں، کیونکہ امام سے پہل کرنا بہت سخت جرم ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا بھائی، اگر چوری کیے ہوئے پیسے، بھائی صاحب بیچارے کا سوال ہی غائب ہو گیا. مفتی صاحب، کیا مرد کے گھر پہ مسل نماز پڑھنے سے مرد کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا مطلب مسل نماز، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ گھر پہ نماز پڑھی تو کیا یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی. تو بہت شدید وعید ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کے ہی پڑھنا ضروری ہے. باقی علماء نے دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی گھر میں انفرادی نماز پڑھے تو نماز کا ایک تو جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، اور 27 درجے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. تو فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے کے گناہ سے تو بچ جائے گا، لیکن بہت بڑے ثواب سے اس کی محرومی ہوگی. اس لیے فرض نماز مسجد ہی میں جا کے پڑھا کریں. حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلہ کا فتویٰ لینا چاہیے؟ جی ہاں، لینا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو کسی دارالفتہ سے، قریبی دارالفتہ سے فتویٰ لینا چاہیے، معتبر دارالفتہ. مفتی صاحب، میں ہمارے رشتہ دار کے لڑکی سے اگلے ہفتے نکاح کی بات کرنے جا رہا ہوں، پلیز دعا کیجیے. اور میں آپ کو بیان سن کے داڑھی رکھ لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خاندانی کام کیا. دل سے دعا ہے اللہ آپ کو سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی خوشی میں اللہ آپ کا رشتہ بھی پکا ٹھکا کر دے. کوئی کمپنی نے 33% کا سودی لون لیا ہے، اس کے ٹوٹل کیپٹل کا تو کے وائی اس کے شیئر دوبارہ سے پڑھتا ہوں. کسی کمپنی نے 33% کا سودی لون لیا ہے، اس کے کیپٹل کا تو کیا اس کے شیئر لینا حلال ہوگا؟ شیئر لینا جائز ہے اگر اس کمپنی کا بنیادی کام درست ہے. دیکھیں، سودی قرضہ لینا تو گناہ ہے، لیکن اس قرضے سے جو بزنس کیا جائے گا اس بزنس میں پارٹنر بننا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ بزنس بھی حرام نہیں ہے. بزنس حرام جب ہوگا جب آپ سود کے پیسوں سے بزنس کر رہے ہو، اور سود کا پیسہ وہ ہے جو آپ بینک کو دے رہے ہو. اس لیے دینا بھی گناہ ہے، وہ بھی لعنتی عمل ہے، لیکن بزنس آپ کا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس آپ سود کے پیسوں سے نہیں کر رہے، قرضے سے کر رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے دیے، اس نے آپ کو 1 لاکھ روپے پروفٹ دیا سود کا. اس 1 لاکھ سے جو آپ بزنس کریں گے وہ بزنس خالص حرام ہوگا، کیونکہ خالص سود کے پیسوں سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی نے سودی لون سے بزنس شروع کیا ہے تو لون لینا تو غلط تھا، لیکن اس کے کاروبار میں شرکت یا اس کا جو کاروبار اگر فی نفسی ہی جائز کام ہے تو وہ کام کی آمدن حلال ہوگی، اس میں شرکت بھی جائز ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں اگر گلاس کے پانی میں تھوڑا نجاست ہو تو کیا تم پی لو گے؟ اسی طرح لون بھی ناجائز. گلاس کے پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست ہو نا تو وہ نجاست پورے پانی میں پھیل جاتی ہے، پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی سود کے پیسے جب ہم لیتے ہیں تو سود ایک لیکوڈ، وہ رقم لیکوڈ کی طرح نہیں ہوتی. اور لون لے رہے ہیں نا، جس کو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے، آپ تو لون لے رہے ہیں، آپ سود دے رہے ہیں، دینے کا بھی گناہ ہے، لیکن جو کاروبار ہے وہ سود کی رقم سے شروع نہیں ہو رہا، وہ قرضے سے شروع ہو رہا ہے. مفتی صاحب، اور اپنی زندگی میں توازن کیسے پیدا کریں؟ مفتی صاحب، اپنی زندگی میں توازن کیسے پیدا کریں؟ بھائی گناہوں سے بچیں، صحت کا خیال رکھیں، سونے جاگنے کے اوقات اور تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں، عبادت کے لیے بھی، تو اسی طرح سے بیلنس ہوتا ہے زندگی میں.
مفتی صاحب بائنری ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام, اور فورکس والی کیسی ہے؟ عزیز نیازی فرام چوک سرور شہید. دیکھیں یہ جو بائنری ٹریڈنگ ہے اس پر تو بحث ہو رہی ہے, ابھی بہت جلد انشاءاللہ علماء کی اجتماعی رائے سے کوئی فتویٰ آئے گا. باقی فورکس ٹریڈنگ تو بالکل جائز نہیں ہے, کرنسی پہ قبضہ کیے بغیر نہیں بیچا جا سکتا, یہ تو کئی بار بتایا جا چکا ہے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا, لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا. دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں, باقی انتظامی چیزوں میں تو اور صرف تفتیش احوال کے لیے آپ کا سفر تھا عراق کا, تفتیش احوال کے لیے, بغاوت کے لیے نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کوئی بھی شخص جو لڑائی کے لیے نکلے وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہیں کرتا, جبکہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک دامن اہل بیت کی باپردہ مستورات اور بچے بھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ تھا. اس کی مظلومیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی, بغاوت کی نہیں تھی. تو اس لیے آج ملک میں بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اسٹیٹ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا. حضرت حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی پھیلانا, اسٹیٹ کے خلاف ہاں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر اسٹیٹ کوئی ظلم کر رہی ہے کس نے منع کیا احتجاج کرنے سے؟ اور یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے. اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ اسکالرز آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, ایک اسکالر نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے مقابلے میں آئے تھے, تو یہ مولوی لوگ کیوں نہیں آتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جا کے فرعون کو نصیحت کی تھی آپ نے, تلوار لے کے نہیں گئے تھے فرعون کے دربار میں سر قلم کرنے کے لیے اور دھماکے کرنے کے لیے. تو علماء تو یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, حکمرانوں سے ملتے ہیں, ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا, اور پیکج وہ دے رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا. امت کو پیکج وہ دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی نہیں ہے, اور کام اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. کبھی ان ٹی وی والے اسکالر سے پوچھو کہ کبھی کسی ایک حاکم, وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف کسی کے پاس گئے ہو اسے سمجھانے کے لیے؟ یہاں بیٹھ کے یہ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, منہ کے فائر پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی, اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم بھی تو منہ کے فائر کر رہے ہو ٹی وی میں بیٹھ کے. اس کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو. آج کل میرے خلاف ایک پورا ایک جو ہے نا گروپ سرگرم ہوا ہے, اور وہ گروپ میرے بیانات نکال کے, جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, ہر صورت میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اس میں حدیثیں بھی پیش کر رہا ہوں, کسی کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے, بس بزدلی کے تانے کہ یہ بزدل ہو گئے ہیں. بھائی ہم بزدل نہیں ہو گئے, ہم اسٹیٹ کو بچانا چاہتے ہیں. حاکم کی اصلاح میں ایسا کام کرنا جس سے اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں, بے گناہ لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے نہیں حرام قرار دیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. تبھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے حاکم ظالم ہو یا عادل ہو سب کو برداشت کیا ہے, سب کو برداشت کیا ہے. اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ حاکم تھوڑی, ہم ان کو حاکم ہی نہیں مانتے جو آج کل حاکم چل رہے ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سے حاکم متعین نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ قوت نافذہ ہو, پاور ہو اس کے پاس, وہ اپنے آرڈر کو بذریعہ طاقت منوا سکتا ہو, از کالڈ حاکم. چاہے وہ میرا سلیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ نہ ہو, جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے آیا ہو. اس پہ یقیناً بحث ہوگی کہ ناجائز طریقے سے آنا غلط ہے, نہیں آنے دیا جائے گا. آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اطاعت کی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن و سنت کہہ رہا ہے, حدیثیں کہہ رہی ہیں. آپ پڑھ لو جا کے حدیثیں. العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتاب ہے, امام طحاوی نے رحمہ اللہ نے لکھی ہے, پوری دنیا مانتی ہے اس کو, اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں, اور لکھی بھی آج سے 1200-1300 سال پہلے. اس وقت معاذ اللہ حکومتی غلام تھے,
انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ائمہ کے خلاف جو بھی حاکم ہے اس کے خلاف خروج کو حرام سمجھتے ہیں, چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگر حاکم تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اس کے خلاف خروج کی تمہیں اجازت نہیں. خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلح, تلوار سے بغاوت, بموں سے بغاوت, یہ اجازت نہیں ہے تمہیں. اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. آپ بھی منہ کے فائر سے ہی بہادر بنا رہے ہو, خالی بزدل تو آپ بنا رہے ہو. ہم نے کب کہا کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے؟ اپنی استطاعت کے بغیر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے, یہ ہم نے کب کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں تلوار مت اٹھاؤ اسٹیٹ, کیونکہ حاکم اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ حکومت کے خلاف بموں سے, تلواروں سے, کلاشن کوفوں سے خروج کرو گے, نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا حاکم آ جائے گا, نتیجہ نکلے گا آپ کی اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو ترنے والا بنا لیں گی. یہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ ایسا پھل ہے درخت پہ چڑھ کے جس کو آپ توڑ تو رہے ہو لیکن نیچے بالٹی کسی اور نے رکھی ہوئی ہے. یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں نہیں, یہ کس کی جھولی میں گرے گا؟ یہ غیروں کی جھولی میں گرے گا. یہ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چاہے سعودی عرب کی حکومت ہو, بادشاہت ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہم جائز نہیں سمجھتے. اور یہ جو ہمیں درباری سرکاری کہہ رہے ہیں نا, کہتے ہیں ناجائز حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ٹی وی میں بیٹھ کے منہ کے سے فائر کر کے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا دماغ خراب کر رہے ہو, ملک سے نفرت پیدا کر رہے ہو. اس کے علاوہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم کون سا خروج کر رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا, سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا, ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا. اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا. تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں, خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو. جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو, جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری, ان کو بچاؤ. ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا, میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے مسلم کی, کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو. کیا مطلب؟ پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو, تو اس نئے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں, یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے, تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے تو باغی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, سید الانبیاء کے الفاظ ہیں. وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں, پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو. ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں؟ مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں ہیں. اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی. 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی, تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس, وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں, خلافت عثمانیہ تھی نا, اس کے پہ جمع. خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اتنا دور دور تک ایک خلیفہ پہ اتنی بڑی خلافت قائم ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مختلف خلیفے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتیں بھی ہیں, تو ٹھیک ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات, اور بہت سارے علماء نے, کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں دوسری حکومت ہے تو ان سب بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ سب کو قتل کر دو اور ایک پہ لے آؤ. وہ ایک ہوگا کون؟ اس پہ لا سکو گے نہیں لا سکو گے, وہی ایجنٹ نکلا کسی بیرونی ادارے کا, یہ فیصلہ کرے گا کون؟ اور اپنی اسٹیٹ کو جب ختم کرو گے وہ ہو جائے گی کمزور. تو بجائے ایک پہ آنے کے یہ دو ملک مل کے ایک بن جائیں, یہ کمزور ہوئی, پتہ چلا یہاں بھی کوئی اور اسٹیٹ نے آ کے قبضہ کر لیا, کسی غیر مسلم اسٹیٹ نے. تو اس لیے جتنے اسلامی کنٹری رہ گئے ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش ضرور کریں, ایک بلاک بنائیں, متحد ہو جائیں, محبت سے رہیں, لیکن زبردستی ان کو ایک بادشاہ ایک امیر کے تحت لانے کی کوشش تلوار کی طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک خلیفہ نہیں آئے گا. یہ اگر ابھی 50 خلیفے ہیں تو یہ 50,000 خلیفے ہو جائیں گے مارکیٹ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہی بات ہے جو میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ 4 فقہ ہے نا, یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ ایک کرو, یہ 4000 ہو جائیں گے, ایک نہیں ہوں گے.
کیونکہ اہل حدیثوں میں ہر شخص کا ایک الگ فقہ ہے, ہر اہل حدیث ایک امام ہے اپنے مسلک کا, وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا, اس سے فتویٰ لو وہ اس کی بات نہیں مانے گا. تبھی آپ نے ٹیلی ویژن, میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں, اتنا کچھ مخالف بولنے کے باوجود بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی جہنمی ہے, لیکن جس ٹریک پہ وہ لے کے چل رہے ہیں نا امت کو متحد کرنے کے, وہ متحد کرنے کا ٹریک سوٹیبل نہیں ہے, اس سے متحد نہیں ہوں گے, ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. متحد وہی ہوں گے جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس. اب تحقیق کے نام پہ نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی دو اہل حدیث عالم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے, کیونکہ اگر ڈیبیٹ ہوگی نا دونوں کا رائے الگ الگ ہوگی. دو بریلوی بیٹھ جائیں گے, 4 دیوبندی بیٹھ جائیں گے, 2 اہل حدیث کبھی نہیں آئیں گے. اہل حدیث کا ایک ہی نمائندہ آئے گا, کیونکہ وہیں 20 مسائل ایسے ہیں, وہ اہل حدیث کچھ اور کہے گا, وہ کچھ اور, وہ کچھ اور, تو یہ امت 4 کے بجائے 4000 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں نا ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, آج کل یہ تحریکیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں, ہم یہ ختم کریں گے بادشاہی نظام اور الیکشن والا نظام, ایک خلیفہ آئے گا, ایک خلیفہ. اس ایک خلیفہ کے چکر میں اپنے ملک میں دھماکے, اپنے ملک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں, ہم نے ان ظالموں سے جان چھڑانی ہے, ایک خلیفہ. بھائی چھڑاؤ, الیکشن کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرو, جو طریقہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم جمہوریت کو فروغ دیں, جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ, میں نہیں مانتا, لیکن پریکٹیکلی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دیکھو ایک مجھے مثال دو, ایک آدمی کو زنا کا خطرہ ہے, اس کے لیے لڑکی میسر ہے, اہل کتاب, عیسائی لڑکی ہے, کرسچن لڑکی ہے, نہیں نکاح کرتا تو اور کوئی رشتہ اس کے لیے اویلیبل ہے ہی نہیں, 20 سال تک چانس ہے کہ نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہا ہے میں اسی کرسچن لڑکی سے کر لیتا ہوں, زنا سے تو بچوں گا, گھر تو بنے گا, میرا اولاد تو ہوگی. آپ کہہ رہے یار کرسچینٹی کو تم اسلام پہ ترغیب دے رہے ہو, مسلم لڑکی کو چھوڑ کے کرسچن سے کر رہے ہو. وہ کہے گا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ اویلیبل ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں؟ میں ترجیح تھوڑی دے رہا ہوں اسلام پہ کسی کرسچن کو, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو شریعت کہتی ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کے ملک میں آپ کے پاس جمہوری طرز کے علاوہ کسی کو سلیکشن کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ بحث کہ جمہوریت کفر ہے یا فلانا ہے ڈمکانا, یہ بیکار کی باتیں ہیں, ٹائم ویسٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس نظام کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ہے کیا؟ ہاں ٹی وی میں بیٹھ کے تبدیل کر سکتے ہو, جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹی وی میں بیٹھ کے جمہوریت کفر ہے, ہم یہ نظام لائیں گے, ہم یہ نظام لائیں گے. ایک تحریک ہے دنیا میں خلافت کی تحریک, پوری دنیا میں خلافت کی تحریک, اور وہ ہمارا اور آپ پر محنت نہیں کرتی, وہ اسلامی ملکوں کے فوجیوں پہ محنت کر رہے ہیں وہ لوگ, اور یونیورسٹیوں کے اپر لیول کے لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں. آپ کی ایک کریم تیار ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں جو ملک کی خدمت کرے گی, ملک کو ترقی دے گی. فوج میں کریم تیار ہوتی ہے جو فوج ملک کے لیے لڑے گی. اس کریم پہ محنت کر رہے ہیں کہ بغاوت کرو اور پاکستان میں خلافت لے کے آؤ, مصر میں خلافت لے کے آؤ, عراق میں خلافت, یہ سارے اسلامی ملکوں میں, سعودی عرب میں بھی شاید ہو. آپ کو پتہ ہے اس خلافت کی تحریک کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو ہماری خلافت کا گلا گھوٹنے والا تھا. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے بندو تم غلط استعمال ہو رہے ہو. کہتے ہیں نہیں قرآن میں خلافت کا نہیں ہے, ہمیں حکم نہیں ہے خلیفہ ہونا چاہیے. تو میں جواب میں کہتا ہوں تمہاری, ہم جو قرآن میں یہ بھی تو ہے جو بس میں ہے وہ کرو, جو آپ کے بس میں, موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دینا, ان کے بس میں تھا زبانی دعوت دینا, انہوں نے دی. خاتمہ کس نے کیا؟ اللہ نے. معجزے دکھائے اللہ نے. آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں, معجزے کس پہ چھوڑ دیں؟ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اللہ کرے گا, وہ آپ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ یہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا, یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. معجزے کس نے دکھائے اس میں؟ اللہ نے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں اس میں, ورنہ حکم نہیں ہے کہ 313,000 سے جا کے لڑیں, یہ آرڈر نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی لڑائی تھی. تو اب یونیورسٹیوں میں اور آج کل ایسے سوشل میڈیا پہ اسکالرز آ رہے ہیں, ہمیں بھی درباری سرکاری بول رہے ہیں کہ بغاوت کے خلاف ہیں یہ لوگ, خروج کے خلاف ہیں یہ لوگ, اور بزدل ہیں. تم سب سے بڑے بزدل ہو, اس لیے تم صرف کلپ بناتے ہو بیٹھ کے اور تھیلا بھی کچھ نہیں کرتے. تم نکلو باہر, کچھ کرو تاکہ تمہیں اٹھائے اور تمہاری چمڑی ادھیڑے, جس طرح تمہارے ماننے والوں کی چمڑیاں ادھیڑتے ہیں وہ لوگ جن کو تم بیوقوف بناتے ہو. ان کی خود کی چمڑی کبھی نہیں ادھڑتی. ہوتا یہ کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اٹھاتی ہیں, ہاں اور کتنے خلیفے تیرے کو چاہیے مزید بتا. ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے. اپڈیٹ کس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ جو نیچے. ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں نا پہلے جمع ہونے دو سارے,
ایک ہی دفعہ میں سب کو کھڈے لائن لگائیں گے. تو یہ نوجوانوں کی, یونیورسٹیوں کے لڑکوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں خلافت کے نام پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا ملک ہے پاکستان, حکمران اچھے آئیں برے آئیں, سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ہم غیرت مند ہیں, اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جیسا غربت ہو, مہنگائی ہو, گٹر کے ڈھکن ہے, نہیں ہے. ملک سب سے پہلے, اور یہ ملک اسلامی ملک ہے. پھر وہی مضمون لوٹا دوں میں, لوگ کہتے ہیں اسلامی کہاں سے آ گیا, میں اور آپ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں کیا؟ پھر بھی مسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے, یہ وعدہ کیا ہے. پھر اگر کر رہے ہیں تو گنہگار ہیں, مسلم ہیں گنہگار ہیں. پاکستان نے بھی کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. بن رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے مسلم. امریکہ میں 100% اسلامی قانون بن جائے پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ التزام ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے. اتفاق سے 100 قانون پر ایک غیر مسلم ساری 5 نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, مسلم نہیں بن جاتا, کیونکہ التزام تھوڑی کیا ہے, اپنے اوپر لاگو تھوڑی کیا اس نے. اسلامی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام نافذ ہے یا نہیں. اسلامی حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے. آئین پاکستان کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس بیس پہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے یہ سارے فضول قسم کے لوگ تمہیں پاکستان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں اس, اور لیبل اسلام کا, قرآن و سنت کا, خلیفے کا لگا رہے ہیں. ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی خلیفہ اویلیبل نہیں ہے جس کو یہ لا کے بٹھا دے ہمارا باپ بنا کے. یہ صرف لاشیں گرائیں گے, دھماکے کریں گے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کریں گے. جیسے شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کی محبت میں بات کی, اڑا دیا ان کو. اس وقت خدا کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, ایسے بہت ہیں. بہادر وہ ہے جو ملک کے فیور میں بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ملک حکمرانوں کا یا فوج کا نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا ملک ہے. فوج میں اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات ہوگی میں نے اور آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے. لڑائی میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, سسٹم کی بات نہیں کر رہا. جہاں لڑائی کی بات ہوگی ہم سب کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ فوج کے ساتھ. جو بھی ہو, کیونکہ بچانا ہے وہ تو انر, تو میں اور آپ کیا بچائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے؟ تو اس لیے جو منہ کے فائر آ رہے ہیں نا, ہر 4 دن کے بعد کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے. مفتی صاحب نے بولا ہے, حدیث میں آتا ہے حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو بغاوت مت کرو, اس کی اطاعت کرو. یہ دیکھو مفتی صاحب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, ان کرپ حکمرانوں کی اطاعت, اور یہی تو درباری پن ہے. او بھائی یہ میں نہیں, یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا خلاف شریعت باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی. حاکم بولتا ہے نماز مت پڑھو تو نہیں بھائی پڑھیں گے ہم نماز. حاکم بولتا ہے 18 سال سے کم عمر شادی الاؤ نہیں ہے, ہمارا باپ بھی کرے گا 18 سال. اب تو میں نے سوچا بچوں کو جلدی جلدی نمٹاؤں میں, جو 15 کے ہو گئے نمٹا دوں میں, جاؤ بھاڑ میں, ہم نہیں مانتے اس قانون کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قانون بنایا کیا کم وقت, تم نے بنایا کیوں 18 سال سے پہلے؟ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, ہم تو کرے گا اپنے بچوں کی شادی, جاؤ بھاڑ میں. تو حکومت نے تو کہا کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. ہم نے مانا, دوسری بھی کی ہم نے, دوسری کی اجازت کے بغیر تیسری بھی کی, تیسری کی اجازت کے بغیر چوتھی. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے سب نے روکا. ہم نے کہا روک کے دکھا دو. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, قانون کی ایسی کی تیسی. تو غیر شرعی قانون تھوڑی مانا جاتا ہے. جہاں انتظام مینجمنٹ سے جس چیز کا تعلق ہے تو آپ کو حکومت کے لا کو فالو کرنا پڑے گا, چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے آرمی چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہوتا تو ایک ہی ہے, وہ باقی میں نے مثال کے طور پہ باتیں کر لی ہیں. جو بھی حاکم ہوگا, ناجائز ہو یا جائز ہو, اسلام میں حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ملک چلانے کے لیے ڈنڈا ہو. ڈنڈا فی الحال ایک ہی کے پاس مجھے نظر آتا ہے, باقی 3 پیس سوٹ ٹائی میں آ رہے ہوتے ہیں, ٹھش پش کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پاور پریکٹیکلی جس کے پاس ہوگی آپ کا حاکم وہ ہوگا. ہاں یہ اعتراض ضرور اٹھاؤ کہ ناجائز طریقے سے آیا ہے, غلط طریقے, وہ کرو آپ بحث, اور آئندہ کسی کو ناجائز طریقے سے مت آنے دو. لیکن جب آ گیا تو کیا ہوگا, آ گیا تو کیا ہوگا؟ اسلام بھائی دین فطرت ہے, قیامت تک کی رہنمائی کر کے گیا ہے. اسلام کہتا ہے غلط طریقے سے مت آنے دو, آ گیا ہے اب اطاعت کرو. کیوں؟ خون خرابہ نہ ہو. بعض چھوٹی برائی کو بڑی برائیوں سے بچنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ ہے. ائمۃ الجور ہوں, ظالم حکمران ہوں یا عادل, ہم متحد رہیں گے اطاعت میں, اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس کے ذاتی معاملے کو کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اللہ انتقام لے گا اس سے.
ہاں کلمۃ حق عند السلطان الجائر، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. یہ والا جہاد ہم کرتے رہیں گے اس کے سامنے. کوئی غلط بات ہے اس کے منہ پہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، تلوار نہیں اٹھائیں گے، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، یہ منع ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن غلطی ہے اس کے منہ پہ. یہ لوگ منہ پہ بتا بھی نہیں رہے کم وقت، ٹی وی میں بیٹھ کے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، کلپ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے. منہ پہ بول کے دیکھو پتہ چلے گا تمہیں، وہیں سے چماٹ آئے گا، پھر بولو دوبارہ، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر دم کتنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جتنے خلیفے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا خلافت کے نام پہ کہ امت میں خلافت قائم کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے خلافت سوائے خون خرابے کے. امت کا خمیازہ بکھرے گا، امت ٹوٹے گی. اور ان میں بہت سے مخلص ہیں، لیکن ان مخلص لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے تانے بانے اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں ہے. اسلام دشمن کنٹریز جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اتنے سارے ملک ہم نے خلافت عثمانیہ توڑ کے بنا دی ہیں، ابھی بھی ان کو یہ کھٹک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اور زیادہ ٹوٹنے چاہیے. تو ٹوٹنے کا طریقہ یہ کہ جوڑنے کی بات پہ توڑو ان کو. ٹوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے بچہ فائنل ایگزام میں پیپر چھوڑ کے آتا ہے، سپلیمنٹری میں اچھے نمبر لے کر آؤں گا، لیبل بڑا اچھا لگایا نا پورے سال کم وقت تو نے پڑھا نہیں ہے، سپلیمنٹری میں کیا تیر مارے گا تو. تو اس لیے یہ بیرونی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ تم ان مسلمان ملکوں کا ایک خلیفے پہ جمع کرنے کے لیے فی الحال ان کو توڑو. تو یہ لیبل لگے گا کہ خلافت پہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس لیبل پہ جو رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی واٹ لگ جائے گی. اس لیے میرے بھائی سعودی عرب بھی ہمارا ہے، ہم نے اس کی بھی حفاظت کر. ایک صاحب کہنے لگے آپ سعودی عرب کی بادشاہت جو ناجائز بادشاہت ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہو. میں نے کہا بادشاہت ہے جائز ہو یا ناجائز ہو، لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو برداشت کیا جائے گا. بادشاہ میں کوئی خرابی ہو جا کے آپ آرام سے اس کے سامنے بیان کریں. ریاست کے خلاف چاہے سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ریاست ہو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے. اس سے ٹوٹ جائے خون خرابہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اچھا کمال کی بات یہ ہے، وہ میں ٹاپک لمبا ہو جائے گا، بس اس کو میں ختم کر دوں. یہ یاد رکھنا کہ بنو امیہ کے خلاف جب بنو عباس کی بغاوت ہوئی تھی نا، تو اس کے بدلے میں بنو امیہ کی حکومت اندلس میں قائم ہو گئی تھی. اس وقت کتنے خلیفہ تھے ٹوٹل؟ یہ بات میں کر رہا ہوں گا 1100-1200 سال پرانی. 1200 سال سے ایک خلیفہ اب تک نہیں ہوا ہے مسلمانوں کا. بڑے بڑے خطوں پہ حکومتیں رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب 1200 سال سے نہیں رہا، تم ابھی بلا وجہ کے خلیفے پہ کیوں لا رہے ہو؟ خلافت عثمانیہ تھی، وہ بھی بہت بڑے حصے پہ، لیکن مغلوں کی حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت الگ تھی، وہ اس خلافت کے تحت نہیں تھی. اس کو برداشت کیا امت نے، کوئی بات نہیں یار، بنگلہ دیش، برما، پاکستان، انڈیا اس پر ایک حاکم ہے، کوئی بات نہیں، ترکی میں دوسرا حاکم ہے، کوئی بات نہیں. ویلیو اس کو دی گئی ہے، تم نافذ کیا کر رہے ہو؟ اسلام نافذ کر رہے ہو تو 2 الگ الگ خلیفے بھی کر لیں، کوئی بات نہیں. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خلیفے پہ جب لوگ جمع ہو جائیں تو مطلب کسی علاقے میں، کسی کنٹری میں، تو جب کسی کنٹری میں کسی شخص کے پاس پاور آئے گی کہ وہ پوری کنٹری پہ اس کا جو ہے قوت نافذہ ہوگی، تو اس کنٹری میں اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. یہ پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے پاکستان سے محبت کرو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اس ملک کو بچاؤ. اور پوری دنیا میں اس وقت اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی کنٹری کی ہے، میں نہیں مانتا، آپ نہیں مانتے، اسرائیل مانتا ہے، امریکہ مانتا ہے کہ وہ پاکستان ہے. وہ کون سا ہے؟ پاکستان ہے. دنیا مانتی، لیکن جن کے دماغوں میں منفیت کا گوبر بھرا ہوا ہے نا، ابھی دیکھو پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، پوری دنیا سلوٹ کر رہی ہے. کل میں نے دیکھا ایکچولی یہ تو قطر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان تو ایسے ہی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اور ادھر قطر کے وزیر کا بیان آ رہا ہے پاکستان کو سلام ہے. جو قطر جو بات نہیں کر رہا کم وقتوں، جو اس کو یعنی جو کارنامہ قطر نے نہیں دیا وہ تم قطر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، اور قطر کہہ رہا ہے پاکستان کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پاکستان نہیں کر رہا. یہ ملک سے نفرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں کوئی ذاتی بغض ہو گیا ملک سے. تو جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس پہ خوش ہو جاؤ. یار ہماری ویلیو ہے پوری دنیا میں، ہمارے ایٹمی پاور ہے بھائی، دنیا مانتی ہے پاکستان کو، آپ مانو نہ مانو. اور ہماری ایک بہت بڑی پاور ہماری آبادی ہے، اور دنیا مان رہی ہے کہ ابھی ہر جگہ انڈیا کی آبادی گرنا شروع ہو گئی ہے. آپ کی اطلاع میں کلیئرز ہے. انڈیا کی گورنمنٹ مختلف علاقوں میں، انڈیا کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے ایک بچے پہ 30,000 روپے، ایک بچے پہ 40,000 روپے دیں گے جو بچہ پیدا کرے گا. بعض ریاستوں میں یہ قانون بن رہا ہے. کیوں؟ انڈیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بولو.
گر رہی ہے. آپ کو پتا ہے جب آبادی گرتی ہے کتنا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے اس کا. آبادی گرنے کا مطلب بچے کم پیدا ہو رہے ہیں, اس کا مطلب بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں. ٹین 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 ٹین. یہ خود ایک اتنا خطرناک کام ہو رہا ہے نا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ بچے جو جب آبادی گرے گی بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے, بچے کم ہو جائیں گے, اور پھر ملک پہ بوڑھوں کا بوجھ ہوگا, کمانے والے کم, کھانے والے اور بیمار اور کھانسنے والے زیادہ. ہمارے یہاں ایک بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہے, پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں مل کے اس کی کھانسی کے جراثیم کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں سب ڈیوائڈ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک کے ذمے اب دادا کی کھانسی کا شربت ہے, ایک کے ذمے پیناڈول ہے, ایک کے ذمے ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک کے ذمے پیناڈول کے پیسے, ایک کے ذمے حکیم. دادا لوگ ساری دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, ہومیوپیتھک بھی, حکیمی بھی, ایلوپیتھک بھی. میں نے دیکھا نانے دادے ان کے بکسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہر طرح کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں. حکیمی دوا ایک پوتا لے کر آ گیا اور داماد نے ہومیوپیتھک دوا کا انتظام کر دیا انجیکشن لگوانے کا. ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا. ان کے یہاں کیا ڈیوائڈ ہوگا؟ ایک عدد دادا ہے, اس کا ایک پوتا اور ایک بمشکل نواسا, وہ بھی اس وقت پیدا ہوا جب دادا 90 سال کا ہو چکا تھا, کھانسنے کے علاوہ اب کوئی کام رہا ہی نہیں تھا. پروگرام تو بڑھ گیا میرے بھائی, بڑھ گیا پروگرام, بڑھ گیا. اب انڈیا پریشان ہو رہا ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ انڈیا کی آبادی گرنا شروع ہو گئی ہے. اچھا نیچے انڈیا سے لکھا ہوا ہے ویل ڈن, بہترین, ہمیں نہیں اتنی آبادی چاہیے. بیٹا تو بڈھا ہو جا پھر تجھے پتا چلے گا تجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے, تجھے چاہیے کہ نہیں. جب بڈھا تو ہونے دے تو. بڑھاپے میں نہ پیسے کی انسان کسی کوئی ویلیو رہتی ہے, بڑھاپے میں صرف اس کو کمپنی چاہیے بچوں کی, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جرمنی میں میرا ایک دوست ہے, میرا ایک شاگرد ہے, کہتا ہے میں جرمنی میں میرا ارادہ تھا موو کر جاؤں, وہاں پڑھنے کے لیے گیا, بہت اچھا کنٹری ہے. کہہ رہا ہے ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد میں نے کہا اپنی فیملی کو لے کے یہاں کبھی بھی نہیں آؤں گا, فیملی کو لے کے یہاں. میرا شاگرد ہے, ابھی بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا. میں نے کہا کیا منظر دیکھا؟ کہہ رہا ہے میں نے ایک پڑھی لکھی بڈیا دیکھی, ایجوکیٹڈ. یقیناً سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے جیسے جاہل تھوڑی ہوتے ہیں وہاں مولوی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے اتنے بچے ہیں, مولوی بنائے گا سب بچوں کو, اور کیا بنائے گا. کاش سارے بچے مولوی بن جائیں یار, ہماری تو تمنا ہے, اللہ کرے سارے ہی مولوی بن جائیں. سبحان اللہ, یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے یار. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کون کیا کیا بنے گا. خیر, تو وہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں جرمنی میں ایک ایجوکیٹڈ بڑھیا کو دیکھا, ساری ایجوکیٹڈ ہی ہوتی ہیں, اپنے دور کی کوئی بڑی رہی ہوں گی. وہ بڑھیا کی واکر میں ایک بچی, پوتی نواسی ہوگی, گرینڈ ڈاٹر. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں, میں نے بھی دیکھا, یہ صرف اس نے نہیں دیکھا, بڑھیوں کے پاس کوئی کمپنی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. وہاں بڑھیاں ہوتی ہیں بال کٹا کے نا, چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے بال, جیسے محمد جمشید کے بال دیکھیں کبھی آپ نے, کیونکہ بال بنانے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو سارا دن پوتیاں نواسیاں بہویں دادیوں کے سر میں جومیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, غیبتیں سننے کے لیے الگ بچے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ فساد کے لیے الگ ہوتے ہیں. یہ سب دادی کو ہر قسم کا مال مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. لاڑ پیار کے لیے الگ بچے ہوتے ہیں. اب کہتا ہے کہ میں وہاں, ویسی ان ملکوں میں نا بوڑھی عورت کتے کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کوئی لفٹ نہیں کراتا ان کو. اولاد ولاد سب ٹاٹا بائے بائے, اولاد ہوتی نہیں ہے, وہ ایک آدھ ہوتی ہے وہ بھی ٹاٹا بائے بائے. انتہائی زہریلا بڑھاپا, خطرناک کا لفظ ہلکا ہے, زہریلا بڑھاپا ہے ان لوگوں کا. آپ کسی بوڑھی کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 منٹ بات کریں, باغ ہو جاتی ہے وہ, مجھے کسی نے لفٹ کرائی. تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ پوتی کو لے کے واکر میں پارک میں ٹہل رہی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, چلو کسی بڑھیا کی گود میں بچہ تو دیکھا. ابھی ایک انڈین سائنٹسٹ ہے یا کون ہے, اسکالر ہے, مجھے نہیں پتا, اس نے بتایا کہ باقاعدہ دماغ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بوڑھی عورتیں, نانیاں, دادیاں کو اپنے پوتوں کو دیکھ کے ان کے دماغ میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے. بڑا اچھا ریئیکشن ہوتا ہے, دماغ ان کا باغ, دل ان کا باغ ہو جاتا ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ لڑ سکتے ہو. کہہ رہے میں نے دیکھا واکر میں لے کے ایک نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے, اپنی پوتی یا نواسی کو. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کسی بڑھیا کی گود میں کوئی بچہ نظر آیا انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. جب میں گیا ہوں تو وہ ڈال تھی, ربڑ کی گڑیا تھی, جو کسی نے اس بڑھیا کو پکڑا دی کہ تھوڑا سا تیرا ٹائم پاس ہو جائے گا. عقل مند تھے, کہتے ہیں میں نے کہا پڑھوں گا یہاں میرا بڑھاپا نہیں ہوگا, یہاں نہیں, بوڑھا ہو کے وہیں مروں گا میں پاکستان میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
تو اس لیے میں انڈین سے کہتا ہوں, تم جو نیچے کمنٹس کر رہے تھے نا BBC کی رپورٹ پہ کہ آبادی گر رہی ہے, اچھا ہے, اتنے بچوں کا کیا کرنا ہے, اچھا ہے بیٹا, جب تم تھوڑے سے ایجڈ ہو جاؤ تمہیں پتہ چلے گا تم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر تم بولو گے کاش مفتی طارق مسعود کی طرح ہمارے 20.25 یا 19.5 یا 19.25 کاش ہمارے بھی اتنے ہوتے, کاش ہمارے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی چندے کے, میرے کوئی چندہ وندہ نہیں کھاتا. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا دامن اللہ کے فضل سے, بڑی بات نہیں کر رہا, پیسوں کے معاملے میں اللہ نے الحمدللہ بالکل 100% پاک رکھا ہے الحمدللہ. جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے میرے بارے میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, پیسوں میں کرپٹ الحمدللہ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑے دعوے سے بچائے, اللہ آئندہ بھی حفاظت کرے. پیسوں کے معاملے میں 1 روپے میرے ذمے کسی کا نہیں ہے. لوگوں کے ذمے میرے پیسے ہو سکتے ہیں, میرے ذمے نہیں ہے. میں تو جامعۃ الرشید میں جب پڑھاتا تھا نا, جو مجھے ابھی بھی پڑھاتا ہوں, جو تنخواہ ملتی تھی نا, اس تنخواہ میں کچھ پیسے اس لیے جامعہ میں جمع کراتا تھا کہ میری تنخواہ میں کوئی حرام نہ شامل ہو گیا ہو, کچھ حرام نہ شامل ہو گیا. کیا مطلب؟ پڑھائی کے علاوہ باتیں کر لیں ادھر ادھر, لیٹ آ گئے, کچھ اس طرح کا کوئی ناجائز نہ ہو گیا ہو. تو وہ میں اور ہمارے حضرت تو ایسے خاندانی, جتنی تنخواہیں حضرت نے مدرسوں میں جہاں جہاں پڑھا کے لی تھیں, جب حضرت کا بزنس چلا ہے, جب حضرت کی زمینوں سے پیسہ آیا ہے, وہ ساری تنخواہیں مدرسوں کو حضرت نے واپس کر دی. ہم نے جن اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ پیسوں میں ایسے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھائی بتا دیا ہے کہ اولاد کی زیادتی اور بیویاں زیادہ ہوں تو کون چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بولنے والے اسی وقت سے بولتے ہی رہ گئے, ابے تمہارے پاس ایسا ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. تو اور میں اکیلا نہیں ہوں, جس کو بھی دیکھو بیوی بچے اللہ نے دیے کھا ہی رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہی ہے ان کا انتظام. تو اب بات یہ چل رہی تھی, کیا چل رہی تھی بات؟ تو انڈیا کی آبادی اب کیا ہونا شروع ہو گئی ہے, کچھ قوموں کی بڑھ رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کنٹری کی حیثیت سے آبادی کیا ہو رہی ہے؟ گر رہی ہے. تو آبادی گرنے سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ بڈھے زیادہ ہو جائیں گے اور جوان کم, اور ساری پاور. تو پاکستان اس لیے بھی کھٹک رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی الحمدللہ بڑھ رہی ہے. اور جب سے میں نے یہ فساد پھیلانا شروع کیا ہے, جو غیر مسلموں کی نظر میں فساد ہے, آبادی کی سپیڈ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اور آپ لوگ ساتھ دو, اس میں بڑھاؤ. ہم مسلمان ہیں, کون کھلاتا ہے؟ اللہ. ہمارے چہروں پہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے, کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہمارے پیغمبر کی سنت کھانا بھی ہے, بھوکا رہنا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ان چیزوں کو اتنی ویلیو, ہماری نظر میں انسان کا پیدا ہونا یہ زیادہ ویلیویبل ہے, چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ بھوکا ہو. مرتا نہیں ہے انشاءاللہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, کوئی نہیں مرے گا. کبھی بھوکا رہ لے گا, کبھی پیٹ. اول تو ہم کبھی بھوکے رہتے نہیں, اللہ کا شکر ہے, زیادہ ہی کھا لیتے ہیں. بعض دفعہ رائزک پڑی ہوئی ہے میری جیب میں, کبھی کبھار کھانی پڑتی ہے, تو ابھی جیب میں نہیں ہے, گھر میں رکھی ہوئی ہے, تو کھلاتا ہی ہے اللہ. کبھی بھوکا رہ لیے تو کیا ہو گیا یار؟ یہ تو ان لوگ کے ایشو میں, غیر مسلموں کے, کیونکہ یہ آئے دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی انسان پیدا ہو, مسلمان پیدا ہو, یہ زیادہ اہم بات ہے کہ زندگی کی نعمت ملے. یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے, جانوروں کی نسل کو کنٹرول کرنے کا ہمیں اجازت ہے, کیونکہ ہمارے ماتحت ہیں. ہم نسلوں کو کنٹرول, ہماری کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ. اس پہ چھوڑ دو, جتنے اس نے پیدا کرنے دو. جانور ہمارے غلام بنائے ہیں, ہم ان کو کریں گے, ہم پر نہیں ہوگا, ہم پر اللہ ہے. اللہ جب کہے گا کہ روکو تو روک دو, اللہ کہے گا نہیں تو پھر نہیں ہے. تو اللہ نے نہیں ایسا کچھ کہا کہ روکو, اللہ نے بلکہ ہمیں اس کے خلاف کہا. اللہ نے کہا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, زمین کو جب میں نے بنایا تو میں نے زمین میں جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی ضرورتوں کی مینجمنٹ پہلے سے کر لی تھی. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے 10 آدمیوں کو گھر میں بلانا ہو تو دعوت کھانا کتنوں کا پکاتے ہو؟ 15 کا. تو اللہ نے قیامت تک جتنے انسان پیدا کرنے ہیں نا, ان کی ضروری وسائل کا پہلے سے انتظام کر لیا ہے. تو جتنے پیدا کرنے ہیں نا, اس سے 1.5 گنا زیادہ کا ہی کیا ہوا ہوگا اللہ نے. اس لیے یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں. وسائل کم پڑ رہے ہیں, کوئی نہ پانی دنیا میں کم ہو رہا ہے, نہ پیٹرول کم ہو رہا ہے. اگر پیٹرول کم ہو رہا ہے تو دوسری ٹیکنالوجی دریافت ہو رہی ہے, سولر پہ آ رہے ہیں لوگ. ایک ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے, اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کی کمی پوری کر دیتی. ایسے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے, گاؤں دیہاتوں میں کروڑ پتی بن گئے ہیں. جب سے یوٹیوب آیا ہے, صرف کھانے انڈے بنانے, انڈے ابالنے کی ترکیب میں ڈالنا شروع کر دی انہوں نے. گنجے کے سر پہ بال کیسے آئیں, تیل بنا کے ڈال دیا, چاہے بال آئیں نہ آئیں,
اس کے بعد پیسے آ گئے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ کہتے ہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا, تصور بھی نہیں ہوگا وہاں سے روزی دوں گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہاں سے پیسہ آتا ہے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چھوڑ دو اللہ پہ, کھلانے والا بھی اللہ, پلانے والا بھی اللہ. تو یہ لوگ تو مانتے نہیں اللہ کو, تو ان کو کرنے دو. انہوں نے اپنے پاؤں پہ, اب جرمنی اتنا پریشان ہے, فرانس اتنا پریشان ہے, ناروے اتنا, 20 لاکھ روپے ناروے میں ایک بچے کو, پاکستانی 20 لاکھ آج سے 4-5 سال پہلے. ناروے کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرو کتنے پیسے ملیں گے؟ انڈیا 40,000 دے رہا ہے. نیچے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں ابے 40,000 میں بچے پالیں گے کیا؟ 40,000 میں بچوں کو پڑھائیں گے ہم؟ پاگل سمجھا ہوا ہے گورنمنٹ نے ہمیں. انڈیا کہے گا میں 40 لاکھ تو دینے سے رہا, یہی کہے گا نا. ناروے میں 5 سال پہلے 20 لاکھ, اس کا مطلب آج کل پاکستانی 30 لاکھ. ایک بچہ پیدا کرو, ناروے کہتے ہیں 30 لاکھ دوں گا. ایسا نہ ہو آپ سب ناروے پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں وہاں کے نیشنل, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی قوم کو بڑھانا ہے, دوسروں کی قوموں کو نہیں. کہہ رہے ہیں ہماری قوم, ان کی قوم کہہ رہی ہے تو 30 لاکھ نہیں 30 کروڑ بھی دے گا ہم نہیں پیدا کریں گے. کیونکہ عورتوں کو جب ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے نا بچہ پیدا کرنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ایک عذاب ہے, پھر وہ نہیں آتی اس پہ. اب ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے, 30 کروڑ بھی دے دو نہیں چاہیے ہمیں. اس لیے قرآن نے عورت کو پہلے سے ہی بتا دیا یہب لمن یشاء, یہ اولاد نعمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. نعمت تو جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہماری جو مسلمان عورت کو تو یہ بتایا بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے, تمہاری خوشیاں ہیں. خدا کی قسم عورت کے لیے بچے سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں. اپنی بیوی کو دیکھا کرو, اپنے بچوں کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتی ہے. وہ تمہیں بھی لفٹ اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ ہو تم. ہماری جو تھوڑی سی عزت گھروں میں ہو رہی ہے نا اس چکر میں ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے بیگموں کے بچوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. نہیں ہوتے نا تو دیکھتے ہمارا حشر کیا ہوتا. کالیا آگے چلو, زیادہ ہو گئی, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یوٹیوب پر نرسری کے بچے کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب میں شادی ہونے تو بچے وسائل کی کمی ہے, اپنی ذاتی شادی کی ضرورت ہے. میں بہت ڈپریشن میں ہوں. بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور امنگیں. آپ مشورہ دیجئے میں کیا کروں. آپ دوسری شادی کریں لیکن کوئی رشتہ دے گا نہیں آپ کو. بھائی اسلام میں ہر ایک کے لیے دعوت ہے, غریب کو بھی حکم ہے کرو بھائی, تم کر سکتے ہو تو کر لو, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو دے گا کون, بس یہ ہے. تو آپ کریں, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھیجو گے بولیں گے بھائی کہاں رکھے گا, تو ان کو تو یہ شریعت نے رائٹ دیا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ نے مرد کو حکم دیا غریب ہو تو بھی کرو, کیسے زبردست تعلیم ہے. تم ٹرائی کرتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی تم سے بھی زیادہ غریب ہو, لیکن عورت کو حکم دیا کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دیکھ لو کہ تمہاری مالی حیثیت کے حساب سے افورڈ بھی کر سکتا ہے نہیں. قرآن میں آتا ہے فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, نکاح کرو. لیکن عورت کو کیا حکم ہے؟ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک اللہ مال لہو, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے وہ احتیاط کریں, تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے کی بیس پہ, اس میں کوئی حرج ہے نہیں. لوگ اس پہ بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں, مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام میں تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بیٹی کے لیے جب تیرا رشتہ آئے گا نا تو بھی اس کو کہنا کہ پیسے بالکل بھی نہیں ہے, یہ لے جا تو, کوئی بات نہیں. رکھے گا کہاں؟ فٹ پاتھ پہ, کوئی بات نہیں.
بندہ شریف ہونا چاہیے بس بھائی, بندہ بھی شریف ہو تبھی تو شریعت میں کفو ہے. لڑکی کا نکاح اس کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کسی لو کوالٹی کے گھر میں رہتے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں 1000 گز کے بنگلے میں ڈیفینس میں کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی سے کروں گا, میرا معیار بہت اونچا ہے. اس نے کہا بھائی بادشاہ تجھے اپنی بیٹی دے گا کیوں؟ کہہ رہا ہے دے دے گا, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. بڑا حیران ہوا یار آدھا کام بھی کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے قبول کا انتظار ہے. ہاں تو ہو گئی ہے, آدھا کام ہو گیا ہے آدھا. اللہ مدنی صاحب واقعہ کربلا پر ریسرچ پر کچھ کلمات, موجودہ ریسرچ پر کچھ کلمات. میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے عطا اللہ بندیالوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت لی ہے. اگر آپ کو ان کی کربلا کی تحقیق سے اختلاف ہے تو آپ علمی انداز میں بیان کر دیں. ایک تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعے میں کوئی کچھ طرح سے بیان کرے گا, کوئی کسی اور طریقے سے. اس میں اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتے ہو؟ بات اصل میں یہ ہے. میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں. ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی؟ اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا؟ داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں؟ اور بیٹی جو لے کر آتی ہے انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد. بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں الحمدللہ. جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. میرا عمر فاروق ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائڈ افیکٹ ہیں اس کے. لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کم بخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں. اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں, وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا. مرد ٹھرکی ہوتا ہے, اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے لائق, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو یہ کیسے روکے گی اس کو؟ بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی؟ امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی. تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے اپنی ہونے والی بیٹی کو؟ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے, پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے بھاگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. نو عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں, اممیچور, ان کو بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں, تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ؟ پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نے یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ. اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے. اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے, جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں جہاں وہ کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کرو, روکو نہیں اس کو. میری ہمشیرہ کی خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی تمام پریشانیاں دور کرے. کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز جنگوی جیسے بہادر علماء کی وجہ سے شیعہ سنی کا فرق پتہ چلا, ورنہ ہمارے اکثر علماء کی حکمت عملی خاموشی میں شیعہ سنی شادی سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے. کسی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو بھائی. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں, وہ والے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بھائی یہ بول دو یہ بہت اچھے ہیں, ختم ہو گئی بات. دوسرے کچھ اور کام کر رہے ہیں. ہر عالم کی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں.
سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے علماء ان سے تعلق ہو تو ان کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں۔ بڑے علماء میں کوئی بھی الحمدللہ مجھ پر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ان بڑے علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ کوئی بڑے عالم کو میں نے نہیں دیکھا میرے خلاف کوئی بات کی انہوں نے۔ ہاں میرے جیسے وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے آپس میں الحمدللہ لڑنا۔ اچھا وہ عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، دو باتیں میں وضاحت کر دوں، میں تو وضاحت بھی نہیں کرنی تھی، یہ موضوع پھر پڑ جاتا ہے۔ ایک تو میں نے جو کہا تھا نا کہ تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے، یہ میرا چلا تھا نا تل ابیب سے اور ایران سے، میں نے فوراً کیمرہ مین کو کہہ دیا تھا یہ کٹوا دو کلپ، کیونکہ یہ جائے گا تو پھر لوگ دو مولاناؤں کو لڑانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایڈیٹر کی غلطی ہے کہ اس نے نہیں کاٹا، اس کے بعد میں نے کلاس لی لیکن وہ پھر پھیل گیا، ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے میں ریکارڈ لگانے کی کوشش کروں، چاہے اب کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو وائرل ہوا ہے نا، میں نے بات کی تو تھی، مجھے لگا بھی عجیب کہ تل ابیب سے جادو ہوا ہے، لگا بھی عجیب، لیکن میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں جانے نہیں دینا تھا، اس کو منع کیا تھا۔ اب اس کی غلطی ہے، وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں پتا چلا، وہ چلا گیا، اب چلا گیا تو تیر کمان سے نکل گیا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان کے وضاحتی بیانات آتے رہے، ایک بات۔ دوسری بات، میں جادو کا منکر نہیں ہوں، میرے پر یہ الزام لگانے سرے سے جادو کا منکر ہوں میں۔ جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا، اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے، سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتا ہے، نہ جن، نہ چڑیل، نہ بھوت، کچھ بھی نہیں ہے، سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے، جتنا ہے اتنا رکھو، اس سے زیادہ۔ ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے یہ کیا ہوا ہے، کسی نے وہ۔ ابے بس کرو یار، کوئی اور کام کرو بھائی۔ یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں، ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں۔ اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہیں، نام بھول گیا، انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چاہ سے۔ میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا، میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے، کس چکر میں پڑ گئے ہو تم؟ تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، یہ کام مذہبی لوگوں، اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ۔ تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو۔ پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے، اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں، یہ میں نے بیان نہیں کی، علماء نے بیان کی ہے۔ تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا، معمولی سا، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں، بس۔ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی، جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا، عمر پہ کیوں نہیں کیا، عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم، ایسے تو اندھی لگے میرے پہ کیوں نہیں کر رہے، 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں۔ ایک عامل کا بھی بیان ہے، بولے اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بولتے رہو، پھینکتے رہو۔ جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، چاہے مذہبی ہو، چاہے وہ لبرل ہو، سیکولر ہو، سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شیاطین جنات انہی پہ اپنا منجن بیچتے ہیں، جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے۔ یہ منجن بکتا ہی، جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے؟ مذہبی لوگوں میں بکتا ہے، یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں، ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی۔ اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے، ہماری سرکشی بڑھا دی۔ تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے، لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا، میں نے کہا بھائی رکھ کے چماٹ دو، کہہ رہے اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا۔ کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار پاگل کے بچوں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو، رات کو دم کرو، بس ختم، کافی ہے ہمارے لیے اتنا۔ یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے، اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے، میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد، دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا، کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں۔ وہی ہوا، پتہ چلا ان کی آواز بیٹھ گئی، اب آواز ہی نہیں نکل رہی۔ فوراً مجھ پہ جادو کیا قادیانیوں نے، چونکہ میری تقریریں حق پر مبنی ہوتی تھیں اور میں روافظ کے خلاف بولتا تھا، ان سب نے میں نے پیغام بھیجوایا، میں نے کہا جادو نہیں ہوا ہے، آپ گلا جب اتنا پھاڑو گے تو اگر نہیں گلا بیٹھ رہا تو کوئی جادو ہے، گلا بیٹھا ہے بھائی۔ وہ چلے گئے کسی عامل کے پاس علاج کرانے۔ عامل بڑے بغیرت تو ہوتے ہی ہیں، بغیرت کا لفظ، مجھے بغیرت کے لفظ کی توہین لگ رہی ہے، اتنا ہلکی گالی۔ عامل نے کہا کہ آپ علاج بھی جاری رکھیں، لیکن آپ پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے، اور یہ پتہ نہیں قادیان سے ڈائریکٹ، میرا خیال ہے کسی قادیانی نے کیا، یا یہ ادھر سے، یہ جو قادیانیوں کا کون سا ربوہ، یہاں سے ڈائریکٹ جادو۔
میں اس عامل سے ملا, میں نے کہا اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو باتیں پاگلوں والی کرتا ہے, یہ اس سے علاج تو ہمیشہ اس سے انسان کرواتا ہے جس کی کھوپڑی کیا ہو, ٹھیک ہو. ایک شادی کی کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ, داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے. میں کہ تو میرے اوپر کر کے دکھا, تو وہ علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا, یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں نے کچھ کیا ہے اس لیے میرا گلا خراب ہے, میں کھل کے گالیاں نہیں دے سکتا ان کو. تقدس. تو فوراً جن چڑائے, انگریز کا گلا خراب ہوگا جائے گا ENT کے پاس, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, وہ کیمرے لگا کے چیک کرے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, غرارے کروائے گا, بولے گا کچھ دن گلے کو آرام دے, ٹھیک ہو جائے گا, نکل یہاں سے. ہمارے کسی مولوی کا گلا خراب ہو نا, وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں صبح شام گلا پھاڑ رہا ہوں, میں آئس کریم کھا رہا ہوں, اور میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, اور میں پکوڑے چٹنی میں بھگو کے املی کی چٹنی ہو تو گلا تو پھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. وہ کہے گا مجھ پہ کیا ہو رہا ہے, خطرناک قسم کے کیا ہو رہے ہیں, آسیب, چڑیلے, بھوتیں. تو یہ سب, یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب لوگوں میں ہے یہ بیماری, سب لوگوں میں بیماری ہے. اور اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ عوام بھی, میاں بیوی کی لڑائی ہے, فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ساس بہو کی لڑائی ہے, ساس یہ نہیں دیکھے گی کہ میری بد اخلاقی سے بہو ڈپریشن میں جا رہی ہے, وہ کسی عامل کے پاس لے جائے گی بہو کو. بہو یہ نہیں کہے گی کہ یہ ساس کو میں نے ٹینشن دی ہوئی ہے, نا, وہ کسی عامل, کس نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلیتے پلیتے. یہ کیا گند ہے یار, خدا کے لیے سزا. اللہ کا شکر ہے ہمارے الحمدللہ 19 بچے ہیں, ایک کے گلے میں تعویذ دکھا دو. ایک بچہ سسرال جاتا تھا, وہ سسرال والے گلے میں تعویذ ڈال کے میں ایسے کھینچ کے نکال کے پھینکتا تھا, وہ کہتے تھے نہیں یہ نظر لگے گی.